بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرین، سلسلے فتاوی اسلامیہ کا درس نمبر 53 آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس درس کا تعلق ہے غیر مسلموں کی خدمت میں شراب پیش کر کے ان کی عزت افزائی کرنا۔ یہ ہے سوال کا موضوع، اور یہ سوال سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے پاس پیش کیا گیا۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے: کیا ایک مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم ساتھیوں کو عزت افزائی کے لیے ان کی خدمت میں ایسا کھانا پیش کرے جو دین اسلام میں حرام ہو، اس کی حرمت ثابت ہو؟ فتویٰ کمیٹی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں کہ اسلام رواداری، آسانی اور سہولت کا دین ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ عدل و اکرام اور دیگر اسلامی آداب کا دین بھی ہے۔ لیکن جس شخص کی عزت افزائی کی جا رہی ہو، اگر وہ کافر ہو تو عزت افزائی کرنے والے کے مقصد کے مختلف ہونے سے اور جس سے وہ اس کی عزت افزائی کرنا چاہتا ہے اس کے مختلف ہونے سے حکم بھی مختلف ہوگا۔ اگر عزت افزائی کا کوئی شرعی مقصد ہے، مثلا وہ کافر کے ساتھ مراسم یا ان کی جو پروگرامز ہوتے ہیں، جو ان کے مراسم پیدا کر کے اسے اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہے، ان کے مراسم میں شرکت کر کے اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے کفر و ضلالت سے بچا لے، تو یہ ایک پاکیزہ مقصد ہے، یہ مقصد پاکیزہ ہے۔ شریعت کے مقررہ قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ وسائل کا حکم ان کے مقاصد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر مقصد واجب ہو تو وسیلہ بھی واجب ہو جاتا ہے، اور اگر مقصد حرام ہو تو وسیلہ بھی حرام ہوگا۔ اگر کافر کی عزت افزائی کا مقصد شرعی نہ ہو، ترک عزت کا کوئی نقصان بھی نہ ہو، تو اس کی عزت کرنا جائز ہے۔ لیکن اس کی خدمت میں حرام کھانا پینا، مثلا خنزیر کا گوشت یا شراب پیش کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس عزت افزائی میں اس کی اطاعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حق کو اللہ تعالیٰ کے حق پر مقدم کرنا لازم آتا ہے۔ جبکہ ایک مسلمان پر فرض یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے۔ اجنبی ممالک میں اپنے دین پر عمل کرنے کے بہت اچھے اثرات و نتائج ہوتے ہیں۔ اس طرح مسلمان قول و عمل کے اعتبار سے دین کا داعی بن سکتا ہے اور دین کی دعوت دے سکتا ہے۔ یہاں تک رہا سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا جواب، جس سے یہ بات واضح طور پہ سامنے آ گئی کہ ہمارے اور آپ کے لیے ایسی چیزیں درست اور جائز نہیں ہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت پر کسی اور کی اطاعت کو مقدم کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شریعت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔